الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ نے جو عید الفطر کا پہلا دن جو دیکھا وہ علامہ صاحب کے ساتھ اور مفتی صاحب کے ساتھ ہم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گزارا ہے، اور آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے جس کا سیگمنٹ کا ہم نے نام رکھا ہے عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ۔ جی ہاں، آج ایک بار پھر ہمارے اس سیگمنٹ میں جو شخصیات ہیں بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے ہم نے بہت زبردست سیگمنٹ سجایا ہے، پیاری پیاری باتیں بھی کریں گے، اور جو اس کے اندر ایک نئی چیز لے کر آئے ہم وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں ہوں گی۔ جب آپ اس سیگمنٹ کو دیکھیں گے تو ضرور آپ کو بہت زیادہ پتہ چلے گی باتیں، یہ سیگمنٹ ہم نے کتنا خوبصورت انداز میں آپ کے لیے سجایا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کو میں عید الفطر کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید کی خوشیاں آپ تمام کو بھی نصیب فرما دے۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے جو آج شخصیت ہیں میں ان کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو شخصیت موجود ہیں، آپ نے رحمت رمضان میں بہت زیادہ ان کو دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، اور کمنٹس کے ذریعے آپ نے بہت کچھ ان کے حوالے سے بتایا ہے۔ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت میٹھا پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد آپ عالم دین بھی ہیں۔ حافظ محمد سید توصیف رضا کاٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو۔ الحمدللہ۔ تو دیکھا ناظرین، یہ تھے ہمارے سید توصیف شاہ قادری، جنہوں نے آج عید کے دوسرے دن ہماری اس محفل کو عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ آپ نے جوائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جو دوسری شخصیت ہیں ان کا بھی تعارف کراتا ہوں۔ ان کو بھی آپ نے رحمت رمضان میں سنا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ یہ بھی بڑا خوب پڑھتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ سیدزادے ہیں، یعنی آج ایک طریقے سے ہمارے سیگمنٹ میں رونق لگی ہے۔ ادھر بھی سیدزادے ہیں اور ادھر بھی سیدزادے ہیں، اور ہم گناہ گاروں پہ یہ شفقت ہو رہی ہے۔ دوسری میری جو مراد ہے، آپ بھی عالم دین تقریباً درس نظامی کر رہے ہیں، میری مراد سید انس رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو۔ الحمدللہ۔ تو دیکھا ناظرین، آج ہمارے ساتھ یہ پیارے پیارے یہ مسکراتے چہرے آج اس عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ سیگمنٹ میں شامل ہیں۔ ان سے باتیں بھی کریں گے اور بہت کچھ آپ کو آج جاننے کو ملے گا جو آپ نے نہیں جانا، کیونکہ ہم نے سوال اتنے زبردست رکھے ہیں نا، یہ بتائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو بھی ایک خوشی ملے گی۔ یقین جانے بہت خوبصورت سیگمنٹ ہونے والا ہے، تو آپ جڑے رہیے گا اور ہمارے سیگمنٹ کو خوب آپ نے ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، اور دونوں شخصیات موجود ہیں کیونکہ عید کی خوشیاں مل کر بانٹ رہے ہیں، اور یہ یقین جانے بڑے خوشیوں کے لمحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عید الفطر ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنا رب کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو میں سوال کی طرف چلتا ہوں، شاہ صاحب کی طرف، سید توصیف شاہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے آپ ہمارے ناظرین کو کہ آپ عید کو کس طرح گزارتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی کچھ پتہ چل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم میرا یہاں آنا، آپ کا مجھے یہاں بلانا اور یہاں جتنا بھی ذکر ہے خیر کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے سوال کیا کہ عید کا دن میں کیسے گزارتا ہوں، تو ویسے تو عید کے دن کچھ خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، لیکن بیسیکلی الحمدللہ ہم دعوت اسلامی سے وابستہ ہی رکھتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا رمضان شریف میں جو ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور ایک خاص کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رمضان کی عطیات، یعنی زکوٰۃ فطر کے حوالے سے۔ تو پھر ہمارے جامعہ کی طرف سے بھی ایک ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے کہ عطیات جمع کرنے آپ کو، جہاں سے ہم بالغ تحصیل ہوئے۔ تو عطیات وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے پوری رات فجر تک، پھر فجر کے بعد بھی، پھر یہ کہ فجر کے بعد جب تک عید کی نماز چل رہی ہے تو مختلف اسلامی بھائیوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ بھئی آپ
وہاں عید پڑھ لینا وہاں عید پڑھ لینا. اس سے پہلے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بستے پر حاضری دینی ہے عطیات وغیرہ کے حوالے سے. تو پھر یہ ہے کہ ہماری ترکیب ہوتی ہے کہ فجر کی نماز ہم خطیۃ الکبریٰ مسجد میں پڑھتے ہیں, وہاں بستہ لگتا ہے, پھر وہاں عطیات وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے. پھر آخر میں 8:30 بجے کے قریب عیدگاہ گراؤنڈ, کریم میموریل گراؤنڈ میں وہاں عید پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے عطیات کی ترکیب چلتی رہتی ہے, اس کے بعد گھر پہ آتے ہیں, ملاقات وغیرہ کرتے ہیں. پھر اس طرح پھر وہ پوری رات بندہ جاگتا ہے, اس کے بعد عید پوری ہوتی ہے. واہ, تو دیکھا ناظرین کتنے زبردست آپ کو عید کی خوشیوں کے اندر سوال و جواب بھی مل گئے ہیں. یقین جانیے آپ کو اتنی پیاری پیاری ان کی باتیں جو سننے کو ملیں گی نا, آپ کو بھی خوشی ہوگی. ہم نے سوال بھی اتنے زبردست ہم لے کر آئے ہیں کہ آپ جب سنیں گے نا آپ کو بھی خوشی ہوگی, اور ہمارے ثنا خان مصطفیٰ بھی بڑے ذوق اور شوق سے آپ لوگوں کو اپنی باتیں بتائیں گے. بڑی راز کی باتیں ہیں یہ, آپ نے توجہ سے سننی ہے. اب جو ہماری دوسری شخصیت ہیں ان کی طرف بھی اگلے سوال کو میں لے کے چلتا ہوں, اور ان سے بھی ایک سوال میں جانتا ہوں. تو سیدنا صاحب کی طرف میں چلتا ہوں, آپ سے بھی عید کے حوالے سے ہی جانتے ہیں, کیونکہ ماہ رمضان آپ نے رحمت رمضان کو تو الحمدللہ پورے ماہ رمضان دیکھا ہے, اور بڑا ہی آپ نے پیار دکھایا, بڑے ہی شفقتیں آپ نے ہمارے اس چینل کے اوپر آپ کی نظر آئی ہیں, اور پورے رحمت رمضان کے جو پورا ماہ رمضان آپ ہمارے ساتھ رہے اور آگے بھی شیئر کرتے رہے, لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچاتے رہے. تو میں یہی سوال سیدنا صاحب سے جاننا چاہوں گا, حضور یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماہ رمضان کیسا گزرا, ہمارے ناظرین کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے آپ. سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور دعوت دی. اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو اسی سال رمضان المبارک کے مدینے کی بات اپنے سے اور عمر کی سعادت. اچھا, میرا جو رمضان الحمدللہ آپ کو پتہ ہے جیسے تراویح وغیرہ پڑھائی ہے میں نے ماشاء اللہ سے, اور زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی رمضان میں. کیا بات. تو بندے کو رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہی کرنا چاہیے, اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا, دن روزانہ تلاوت میں جو ہے مصروف جاتا تھا. صبح بھی تلاوت میں گزرتی تھی, اور رات بھی تلاوت میں, اور شام بھی تلاوت. واو کیا بات. اور پھر اس کے بعد رات میں تراویح ہوتی تھی. باقی انشاءاللہ اور مدرسے پڑھاتے ہیں, مدرسہ وسیع میں, تو مدرسہ وسیع میں ہمارے اس سلسلے میں عطیات کا صحیح زکوٰۃ کی طرح وہاں پر جمع کیے ماشاء اللہ سے, اور اس کے علاوہ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں مدرسہ وغیرہ. دیکھا ناظرین آپ نے, یعنی سب کا ہی عید کا جو دن گزرا, شاہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, اور آپ بھی بڑی خوبصورت انداز میں رہنمائی اور سمجھا رہے تھے کہ عید کا دن آپ کا کس انداز میں گزرا, اور ماہ رمضان کو آپ نے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے آپ نے گزارا ہے. تو آپ نے مفتی صاحب کے ذریعے بھی جانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنی زیادہ اس کی فضیلت تھی, آپ کو ہم نے سنائی تھی اپنے سیگمنٹ کے ذریعے. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر حاضر ہیں, اور ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں, اور ابھی تو بہت سارے سوال و جواب ہیں جو ہم نے ایک نیا اس کے اندر ایک سیگمنٹ رکھا ہے, وہ بھی دیکھنا باقی ہے. تو اسی طریقے سے آپ جڑے رہیے گا, اور یہ عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ خوب آپ ذوق و شوق سے سماعت فرماتے رہیے. تو میں اگلے سوال کی طرف چلوں گا, کیونکہ یوم عید شاہ صاحب کی طرف آؤں گا. بڑے ہی خوشیوں کا پیغام ہے, ہر کوئی خوش ہوتا ہے جس کے گھر میں معاملات ہیں, جو بھی ہے بندہ ایک دوسروں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے. تو میں چاہوں گا شاہ صاحب کی طرف اس سوال کو بڑھاؤں گا. حضور آج کل معاملات یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ عید سے پہلے لوگوں کے گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کے ماحول ہوتے ہیں, یا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, یا بہن کے آپس میں کچھ معاملات ہیں, یا والدین سے ناراضگی ہے. یعنی باقاعدہ کو دیکھا جاتا ہے کہ عید والے دن بھی ان کے معاملات ویسے ہی رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بھی ذہن دیں, تاکہ ان کو بھی ایک شعور آ جائے کہ اپنے والدین سے کیوں ناراض ہیں. یہ تو اتنا بڑا خوشیوں کا دن ہے, آج گلے لگانے کا دن ہے, تو ان کے حوالے سے کوئی میسج دیجیے آپ. عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. عید کا مطلب ہے خوشی کا دن. ٹھیک ہے. تو عید کے دن تو بالکل بھی غمی ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ دن ہی خوشی کا ہے, تو اس میں غم کا تو کوئی کانسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اگر عید سے پہلے کسی شخص کی آپس میں معاملات خراب تھے, قطع تعلقی تھی کسی بندے سے, اپنے کسی رشتہ دار سے, کسی مسلمان بھائی سے, ٹھیک ہے, تو اس کا قطع تعلقی کو عید کے دن ہی کیا بلکہ ویسے بھی ختم کرنے کا ہی حکم ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ 3 دن سے زیادہ کوئی شخص
قطع تعلقی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو اجازت نہیں ہے شرعی اعتبار سے، ناجائز ہے. صحیح. اور قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں تو حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے یعنی رشتوں کو توڑتا ہے، توڑے رکھتا ہے، تو شب برات اس کی بخشش نہیں. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے قطع تعلقی کرنا. اب چاہے وہ سگے بھائی سے ہو، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. اور عید کے دن اگر بالفرض کسی کی قطع تعلقی، تو کوشش کرے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے تو اس دن اس قطع تعلقی کو ختم کرے، بلکہ صلہ رحمی کرے. یعنی رشتہ داروں سے محبت رکھیں اور ان سے ملنا جلنا رکھ لیں. پہلے اگر لڑائی تھی تو لڑائی کو ختم کر کے پیار محبت سے آپس میں مل لیں. تو یہ باقی یہ کہ والدین کی تو فرما برداری اینی ٹائم کرنی ہے نا، کیونکہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ نا، احسان. ٹھیک ہے، تو اب والدین کے ساتھ تو کسی بھی صورت میں قطع تعلقی کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لمحے بھر کے لیے بھی، کیونکہ والدین کی فضیلت بہت آئی ہے حدیث طیبہ میں، اور قرآن پاک نے خود حکم دیا وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کے حق کو پورا کر دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم پیدا ہو رہے تھے اس وقت جو تمہاری والدہ کو تکلیف پہنچ رہی تھی نا، تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کا ذرہ بھر بھی جو بدلہ ہے نا تم نے وہ بھی نہیں چکا. تو یہ والدین، یہ صرف والدہ کا ہے. والدین کے بارے میں کیا ہے کہ والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے. تو والدین کی بہت اہمیت ہے، حدیث طیبہ سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا رشتہ داری بھی نہیں توڑنی، صلہ رحمی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ 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 حسن سلوک کرنا حرمہ ہے. تو یہ حدیث آیت مبارکہ ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. ٹھیک ہے، والدین کے بارے میں کیا ہے؟ اف. کیونکہ اف کیا ہے؟ والدین کے لیے ایک طریقے سے گالی ہے کہ والدین کو تکلیف، اصل مقصد ہے تکلیف نہ پہنچاؤ. اف سے تکلیف پہنچنی تو اف بھی نہ کہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے اور قطع تعلقی سے بچنا چاہیے، صلہ رحمی کو اپنانا چاہیے. تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنے زبردست اور کتنے ہی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور میں بھی آپ لوگوں کو یہی پیغام دوں گا، اگر اس طریقے کے کچھ لوگ ہیں جو اپنے والدین سے ناراض ہیں تو یقین جانے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یوم عید عطا فرمائی ہے. تو آج کے دن آپ نے تمام رنجشوں کو بھلانا ہے، اپنے والدین کی دستبوسی کریں، ان کے قدموں میں بیٹھیں، ان سے معافیاں مانگیں، ان سے نرم ان سے بولیں کہ والدین سے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہ ہمیں معاف کر دیں کہ ہم سے خطا ہو گئی، کہ ہم نے اس طریقے سے آپ کو ناراض کیا. تو یقین جانیں آج رب کی رحمتیں خوب برس رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے چند چھینٹیں آپ پر بھی برس جائیں. اپنے والدین کو راضی کر لیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں. تو بڑی خوبصورت انداز میں آپ رہنمائی فرما رہے تھے، اور یقین جانیں کچھ لوگ اس کو آگے سے زیادہ، اس کو میسج کو آپ آگے سے زیادہ عام کیجئے گا، تاکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے والدین کے دل دکھائے ہوئے ہیں، اپنے بہن بھائی کے یا اپنے رشتے داروں کے، تاکہ وہ اس چیز سے بچ سکیں اور ان کی دنیا و آخرت اچھی ہو سکے. تو ناظرین اسی طریقے سے اپنے اس سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور سوالوں کے جواب اسی انداز میں ہم جانتے رہیں گے. تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ آپ بڑے ہی ذوق اور شوق سے سماعت فرما رہے ہیں، سوالوں کے جواب بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور بڑی پیاری پیاری باتیں ثنا خان مصطفیٰ کی جو ان کی دل کی باتیں ہیں یہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب اگلا سوال میں سید انس صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ بتائیے گا مجھے کہ عید کے دن آپ کو کہاں جانا اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ اسپیشلی عید کے دن ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں جاتا ہے، کوئی اپنی پھپھو کیا جاتا ہے، تو ہمارے ناظرین کو بھی ذرا سا پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی ایسا انداز ہے کہاں آپ کو اچھا لگتا ہے، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں نا یہ بات. آپ ویسے تو سب سے ہی ملنا ہوتا ہے عید والے دن. سب سے پہلے تو میں والدین سے عید کی نماز پڑھنے گئے، عید کی نماز کے بعد واپسی آئے جب گھر تو اپنے والدہ کے رچوں میں، والد صاحب کے گھر لگے ان کے رچوں میں، والدہ سے پہلے ملتے ہیں، اس کے بعد بھائی سے، چاچو سے، تایا ابو ہیں ان سے ملنا ہو گیا. پھر اس کے بعد جا کے والدین سے ملنے کے بعد استاد سے پاس جاتے ہیں. ہمارے علامہ طاہر بات قادری المدینی دامن برکات ملاجے سارے محترم ہمارے، تو ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ان سے ملتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہ عطا کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جو ہے
ہمارا زیادہ تر جو دن گزرتا ہے عید کا وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، بس وہیں بیٹھے رہتے ہیں، یا تو وہیں جو ہے نا بس وہ خدمت کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدرسے کی خدمت کر لی، ٹھیک ہے. یا اس کے بعد دوستوں کے ساتھ کچھ دوست جو ہمارے ایسے ہیں ان کے ساتھ میلہ جلنا ہو جاتا ہے تھوڑا، صحیح. بس یہی اس میں گزرتا ہے ہمارے. واہ واہ واہ. تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ عید کا دن ثنا خان مصطفیٰ کا کس انداز میں گزرتا ہے. بڑی پیاری پیاری باتیں آپ جان رہے ہیں، اور یقین جانے کہ ان لوگوں کے میں سمجھتا ہوں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا عید کا دن خوشیوں کا، اور گزر بھی ان کا والدین کے ساتھ رہا ہے، ان کے استاد محترم کے ساتھ رہا ہے، ان کے اپنے رشتے داروں کے ساتھ رہا ہے. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں اپنا عید کا دن وہ گھومنے کی پکنکوں کے اوپر گزار دیتے ہیں یا فلاں کام میں لگا دیتے ہیں. تو خدا را اپنے عید کے دن کو ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے والدین کی دعا لیں، اپنے استادوں کی دعا لیں، تاکہ آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں مل سکیں. تو دیکھا ناظرین بڑے خوبصورت سوال و جواب آپ تک پہنچ رہے ہیں. اب اگلے سوال کی طرف شاہ صاحب کی طرف آؤں گا، کیونکہ عید کا دن یقین جانے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ اس دن ہر کسی کے گھر میں کچھ نہ کچھ اسپیشلی بنتا ہے. تو یہ سوال میں شاہ صاحب کی طرف لے کر آؤں گا، کیونکہ اس سے میرے کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کے گھر پہ ایسا کیا اسپیشلی بنتا ہے، جو ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات پتہ چل جائے گی. تو یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، آپ کے گھر پہ عید کے دن ایسا کیا اسپیشلی بنتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ ویسے عید کے دن تو ظاہر سی بات ہے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور میٹھا دن ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دن میٹھی عید نا. تو اس دن تو اسپیشلی جو بنتا ہے وہ میٹھا ہی بنتا ہے نا گھر میں. تو ویسے ہمارے یہاں جو بنتا ہے وہ بنتا ہے شیر خورما، اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور دوسرا کھیر. ٹھیک ہے، تو یہی ایک اسپیشل ہے. باقی دوپہر کے کھانے کا میٹر الگ ہوتا ہے، یعنی ڈش الگ ہوتی ہے، پھر رات میں الگ ہوتا ہے سیٹ اپ. تو یہ اسپیشلی جو بنتا ہے نا عید کے لیے وہ کھیر بنتی ہے اور شیر خورما بنتا ہے اور مٹھائی وغیرہ ہوتی ہے. واہ. تو دیکھا ناظرین، یعنی یقین جانے عید کا دن ایک خوشیوں کا، اور ہر کسی کے گھر میں یہ چیز بنتی ہے. ہم نے آپ لوگوں کے لیے بھی یہی اہتمام کیا ہے، جب آپ لوگ کھائیں گے تو پھر بتائیے گا کہ یہ خوشی کے رنگ اور زیادہ دوبالا ہو جائے گا. تو بڑی خوبصورت انداز میں آپ لوگ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور یقین جانے کہ عید میٹھی ہے نا، تو الفاظ بھی اتنے میٹھے ہی نکل رہے ہیں. تو مزید خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. تو آپ لوگ بھی اپنی عید کو اسی میٹھی خوشیوں میں گزاریں، اپنے والدین کے ساتھ بھی اسی طریقے سے آپ گزاریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس عید کو مزید آپ اور خوبصورت انداز میں گزاریں. مٹھائی دوسروں کو بھی کھلائیں، آپ بھی کھلائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی خوش کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک سکون اور ایک اطمینان آ سکے. تو ناظرین اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے رہیں گے، اور اپنے جو اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک نیا انداز جو سیگمنٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے جا رہے ہیں. تو ناظرین ہمارا جو آج کا سیگمنٹ ہے، آج دونوں ثنا خان مصطفیٰ ساتھ ہیں. آج ہمارے اس بال کے اندر کافی پرچیاں ہیں، اور اس کے اندر شاعر کے نام لکھے ہیں. اب اس میں سے جو بھی کوئی سا ثنا خان مصطفیٰ پرچی اٹھائے گا، جو سا بھی حضرات کا، یعنی جو بھی جس نے کلام لکھا ہے، یا اعلیٰ حضرت ہیں، یا امیر اہل سنت ہیں، یا نثار علی اجاگر صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے لکھنے والے شاعر ہیں جو اعلیٰ شخصیت ہیں، تو ان کے ان میں ہم نے کلام لکھے. تو ان کا نام جو بھی آیا آپ نے ایک پرچی اٹھانی ہے، اور ان کا ایک شعر آپ نے پورا سنانا ہے. تو سب سے پہلے میں شاہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک پرچی لیں اور آپ اس سیگمنٹ کی ابتدا کریں. مصطفیٰ رضا خان صاحب. ہاں چلے بھائی. تو مصطفیٰ رضا خان صاحب کا جو تخلص ہے وہ نوری ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے نام کیا جو ہوگا، یعنی تخلص جو ہے آخری مقطع ہے اس میں نوری آتا ہے. صحیح. کیونکہ مصطفیٰ رضا خان تو ان کا نام ہے، جو ان کا تخلص ہے، یعنی شاعری کے اعتبار سے وہ ہے نوری. ٹھیک. تو آپ لے لیجیے ان کے حوالے سے جو بھی شعر آسانی لگے آپ. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان
پکارا کروں میں مدینے کی گلیاں پکارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھی کہتے رہیے آپ. پیارے پیارے شعر سننے کو مل رہے ہیں. اور پھر جو شخصیات ہیں جنہوں نے کلام لکھے ہیں یقین جانے بڑی کیفیت سے لکھے ہیں. اب اگلی طرف چلوں گا کہ سیدنا صاحب آپ بھی ایک پرچی اٹھائیں اور اپنا دیکھیں کہ آپ کیا نکالتے ہیں. امیر علیہ سنت سبحان اللہ. چلیں مرشد کریم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے در واہ واہ واہ، سبحان اللہ بھی کہتے رہے ہیں. پیارے پیارے کلام اور پیارے پیارے شعراء کے کلام آپ کو سننے کو مل رہے ہیں. یقین جانے یہ عید کی خوشیوں کے رنگ اور زیادہ دوبالہ ہوتے جا رہے ہیں. اب اگلی طرف چلوں گا کہ شاہ صاحب ایک اور پرچی اٹھائیں اور آپ دیکھتے ہیں کس شاعر کا نام نکالتے ہیں. سیدی اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہم سنیوں کی جان بھی ہیں، آن بھی ہیں اور شان بھی ہیں. واہ واہ واہ، اور ہماری آج جو پہچان ہے بریلوی، سیدی اعلی حضرت کی ہی نسبت ہے. کیا بات، بہت خوب. کیونکہ اہل سنت والے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ دوسرے حضرات بھی ہیں، ٹھیک ہے، دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن بریلوی ہی سنی ہے اور سنی ہی بریلوی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی سنی دوسرا بھی ہے تو بریلوی دوسرا بھی ہے. جو سنی ہوگا وہ بریلوی ہوگا، جو بریلوی ہوگا وہ سنی ہوگا. الحمدللہ ہمارے اندر یہ دونوں خاصیت پائی جاتی ہے، سنی بھی اور بریلوی بھی ہیں. تو جو بریلوی ہماری نسبت ہے وہ سیدی اعلی حضرت کے توسل سے ہے، سیدی اعلی حضرت کے ساتھ ایک نسبت ہے. تو سیدی اعلی حضرت کا یہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث گیا اور لا دلا بیٹا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. تو ناظرین سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگاتے رہیں. پیارے پیارے شعر اور پیارے پیارے کلام آپ کو سننے کو مل رہے ہیں اس سیگمنٹ کی بدولت. اور الحمدللہ جتنے بھی لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ سیگمنٹ. ہم نے آپ کے لیے کچھ اسپیشل نیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی عید کی خوشیاں اور اچھے انداز میں ہم آپ کے ساتھ منا سکیں. تو کمنٹس کے ذریعے آپ بتانا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے لے کر آئے اور کتنا پیارا ہمارے ثنا خان مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. تو اگلا سید انس صاحب کی طرف چلوں گا کہ آپ ایک اور پرچی اٹھائیں.
اور پھر ایک سے پرچی آپ نکالیں. حسن زادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر. مرگ جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں. حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں. حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے گے تمہارا چھوڑ کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آخری پرچی رہ گئی ہے آپ کی. 3 سوال پورے ہو جائیں گے. ایک پرچی اور اٹھائیں. نثار علی اجاگر صاحب. نثار علی اجاگر صاحب کی شخصیت بھی بہت آیا ہے اور بہت بڑے بڑے ناخواؤں کو نثار علی اجاگر صاحب کی شاعری نے عروج دیا ہے. بہت خوب. جیتی جاگتی مثال قبلہ الحاج غلام مصطفیٰ غالبی صاحب کہ انہوں نے 12ویں کا چاند آیا پڑھا تو علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا لکھا ہوا کلام تھا. اور قبلہ حافظ صاحب نے جو بہت سارے کلام پڑھے وہ بہت عروج پر گئے وہ کلام، جیسے سرکار جی ہاں. تو یہ علامہ نثار علی اجاگر صاحب کا لکھا ہوا تھا. اسی طرح بہت سارے کلام ہیں. تقریباً علماء کو، تقریباً نعت خواں حضرات کو، ثنا خواں حضرات کو جو کلام پڑھنے کے بعد شہرت ملی وہ کلام کس کے پڑھے؟ علامہ نثار علی اجاگر صاحب. کیا بات. تو نثار علی اجاگر صاحب بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت صوفی شاعر ہیں نا، بہت متقی شاعر ہیں. الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے نثار علی اجاگر صاحب کو اور ایک الگ ہی کیفیت اور ایک الگ ہی روحانیت میں دیکھا ہے ان کو نا. اور بہت بہت اچھے علامہ صاحب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. تو نثار علی اجاگر صاحب کا انشاءاللہ شعر پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. پہنچ جائیں گے ایک دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے ایک دن اے اجاگر ان کے قدموں میں. اسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، اسے کہتے ہیں جنت
کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ آمین آمین۔ اللہ کرے یہ عید الفطر کے صدقے ہمارا مدینہ پاک جانا نصیب ہو جائے۔ یہ رحمتوں والی رات، یہ رحمتوں والا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا دن ہے۔ اللہ کرے ہمارا بھی جانا نصیب ہو جائے، ناظرین کا بھی جانا نصیب ہو جائے، ہم تمام کو اللہ پاک مدینہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب آخری شعر کی طرف آؤں گا کہ انس بھائی آخری پرچی اٹھائیں، پھر ہمارا شعر کے لیے اختتام ہو جائے گا۔ ہم نے کوئی اتنا مشکل نہیں رکھے اشعار، مگر ہوتا ہے کبھی ایسا ذہن میں نہیں آتا، کوشش کریں انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ 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 اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ، یا اللہ 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 اللہ، یا اللہ اللہ اللہ، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، مولا یہ اجاگر، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، مولا یہ اجاگر، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نظر آگے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، بردے زباں و ذکر دیا اللہ 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 اللہ، یا اللہ 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 اللہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! دیکھا ایک ماحول سا بنا دیتے ہیں، اور ہمارے سارا خانہ مصطفیٰ بڑے ہی محبت کرنے والے ہیں، بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ جب بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے تو آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور خصوصی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں فرمائے، جو آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، ہر دفعہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور ایک دن کامیابی اور کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ تو ناظرین بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا آج کا جو عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت انداز میں اس سیگمنٹ کو ہم نے سجایا ہے، اور بڑے پیارے پیارے آپ کو کلام سننے کو ملے، سید اعلیٰ حضرت کا آپ کو کلام سننے کو ملا ہے، اور امیر اہل سنت کا بھی سننے کو ملا، اور نثار علی اجاگر صاحب بھی دیگر شعراء کے کلام آپ کو سننے کو ملے، اور یقین جانے بڑا ایک ذوق ملا۔ آپ بھی خوب جھوم جھوم کے سن رہے ہوں گے، اور اس عید کے رنگ میں خوب آپ خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اب کچھ اور سوال ہیں جو آپ سے جانیں گے، اور ان سوالوں کی طرف ہم چلتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور سوال بڑا ہی زبردست ہے، اور کیونکہ عید کے رنگ ہے نا، یہ اس کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ لوگ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانیاں، کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ ان کو یاد رہ جاتے ہیں۔ تو میں سید انس صاحب کی طرف آؤں گا، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو، اس میں آپ کو سوچتے ہو تو واقعہ میرے کو یہ یاد ہے ابھی تک اپنا واقعہ، یہ بتائیں آپ۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ویسے یہ واقعہ میں بتانے والا ہوں آپ کو، واقعہ فیملی ایک سبق آموزی ہے، سبق بھی یہاں سے مل کر رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، سبق بھی ملے گا مجھ سے۔ اچھا ایک دفعہ کی بات ہے کہ جب میں حفظ کر رہا تھا، حفظ کے دوران
تو اس ٹائم میرا 2700 کا رشید تھا. ٹھیک ٹھیک ہے, یعنی میں نے الٹا اس کیا ہے، یعنی پیچھے سے ہاں 30 حفظ کر لیا تھا, 29 کیا تھا, پھر 28 پھر 27 سے سبق چل رہا تھا, اس میں نجم چل. واہ واہ. اب ہم لوگ کو کسی بچے نے بتا دیا ہوگا یا کسی نے واقعہ کچھ بتا دیا ہوگا, تو سورہ جن کا بتا دیا تھا کسی نے صحیح. کہ بھائی سورہ جن جو ہے نا پڑھنے سے جو ہے وہ جنات وغیرہ آ جاتے ہیں, اس سے جنات کی حاضری ہوتی ہے. تو ہم بچے چھوٹے دوست ہیں, زیادہ عقل بھی نہیں تھی, صحیح. تو ہم نے کیا کرا, چلو بھائی جنات کو بلائیں گے سورہ جن پڑھ کے نا. تو پھر جو ہے نا میں نے اپنے دوستوں کو بتایا, باہر والے یعنی جو ہمارے گھر کے باہر جو دوست رہتے ہیں ان کو میں نے بتایا, میں نے کہا بھائی سورہ جن پڑھنے سے نا جنات آ رہے ہیں, صحیح. تو جناتوں کی حاضری ہو رہی ہے, جنات سامنے آ رہے ہیں. میں کہا چلو چلو دیکھتے ہیں, چلو پڑھ کے دیکھتے ہیں. صحیح. تو اس ٹائم میں جو سورہ جن حفظ تھی, 29 بارے میں سورہ حفظ ہیں میرے بھائی سے. تو انہوں نے کیا کرا, مغرب کی نماز سے پہلے, اب آپ کو پتا ہے مغرب کی نماز سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم جناتوں کی حاضری ہوتی ہے, صحیح. جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرا, پارک میں جا کے ہم لوگ ہمارے گھر کے سامنے پارک بنا ہوا ہے, بہت بڑا پارک ہے, وہاں پیڑ پودے بھی لگے ہیں وجہ. صحیح. تو وہیں جا کے ہم بیچ میں بیٹھے سارے دوست وغیرہ, اور میں بھی بیٹھ گیا. تو ہم لوگ نے کوئی کاغذ وغیرہ کوئی چیز لے لی کہ بھائی اس میں پڑھیں گے اور سورہ جن پڑھیں گے, وہ جنات جو ہے نا حاضر کریں گے. صحیح. تو ہم لوگ بیٹھے, میں سورہ جن پڑھنا شروع کر دی گئی, مغرب کی اذانیں بھی ہوگی, اور میں سورہ جن پڑھ رہا ہوں بیٹھ کے. میں نے پڑھ لی, اس کے بعد سارے بچے جیسے اذان ہوئی سارے بچے ڈر کے اٹھ کے بھاگ. ٹھیک ہے. ہوا نہیں, کچھ نہیں تھا, لیکن اذان ہوتی ہی سارے بچے ڈر کے بھاگ گئے کہ بھائی جنات نہ آ جائے گا واقعی میں. صحیح. تو میں بھی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. اب جب میں گیا تو نماز وغیرہ پڑھ کے میں نے گھر پہ جب واپسی ہوئی میری, گھر پہ جا کے سو گئی, میری طبیعت خراب ہو گئی. اللہ. جب میں سو گیا تو میں اٹھاؤں تقریباً صبح 6:50, یعنی میری اتنی دیر سے آنکھ کھلی تھی. فجر کی نماز بھی نکل چکی تھی, اور جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کے اپنا سبق وغیرہ یاد کرتا تھا, حفظ کرتا تھا, یاد کرتا تھا. اب ٹائم بھی نکل گیا, مدرسے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, 7 بجے مدرسے پہنچنا ہے, اور 6:40 ہو رہے. اب میں وضو کرا, میں نے وضو کر کے اپنا سبق والا پڑھنے بیٹھ گیا. یاد کر رہا ہوں, اس میں نے جب یاد کر رہا ہوں سبق, تو یاد کروں یاد نہیں رہا. اللہ. ایک لائن کی یاد, وہ بھی نہیں یاد, دوبارہ بھول گیا, پھر یاد کی, پھر دوبارہ بھول گیا, پھر یاد کی, دوبارہ بھول گیا. اب یاد ہی نہیں ہو رہا سبق. روزانہ یاد ہو رہتا ہے اچھی طرح سے, لیکن اس ٹائم جب یاد کروں تو یاد ہی نہیں ہو رہا. عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی, بالکل یاد نہیں ہو رہا تھا. ایک آیت پھر یاد کری بڑی مشکل سے, پھر دوسری آیت یاد کری, تیسری, ایسے کر کر پھر 5 لائنیں یاد کری, وہ بھی بڑی مشکل سے. اس ٹائم جو ہے نا 7:30 ہو چکے, مدرسے کا بھی وقت ہو گیا تھا, اب لیٹ ہو رہا تھا. اب جو میں 5 لائنیں یاد کری, اس کو دوبارہ دہرایا, پھر وہ بھی بھول گئی. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا. پھر اس کے بعد کا جو ہے نا جو کچھ ہوا تھا, پھر میری امی نے بتایا ہوا واقعہ کہ تمہارے ساتھ جو ہوا تھا نا وہ انہوں نے بتایا, کیونکہ مجھے اس کے بعد جو ہے نا ہوش نہیں ہے. اب میری امی بتا رہی, تم نے جو ہے جب سبق یاد کر رہے تھے, تم نے قرآن پاک کو اٹھایا اور کر کے اٹھا کے تقریباً یوں کر کے پڑھ, اس طرح کے یوں پڑھ کر میری امی کو غصہ آ گیا. میری امی نے دیکھا نسی کیا کر رہے ہو, میں قرآن پاک کو پڑھ رہی تھی, شرم نہیں آتی تمہیں. اچھا میری امی نے مجھے ڈانٹا, انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کر کے جھٹکا میرے, یہ کیا کر رہے تم. میں نے اپنی امی کی طرف کر کے آنکھ پڑھ رہی تھی, آنکھ ایسے گور کے دیکھ رہا تھا امی کو, اور میری آنکھیں پوری سرخ لال ہو رہی تھی ایک دم, جیسے میرے پر کوئی جنات کی حاضری ہوتی. امی نے میرے پر دم کیا, پھونکا, کیا کرو گی, کیا ہو گیا تمہیں, کیا. امی بھی ڈر گئی, ظاہر سی بات ہے, والد سے کوئی بلا دیکھو کیا ہو گیا اس کو. ہم نے اس کو یوں کر کے دیکھا ہوں دونوں گور سے. جب میری امی نے دوبارہ میرے کو جھٹکا پکڑا, میں غصے سے جا کے دیوار کے پاس گیا, دیوار پہ اپنا سر مارنے لگا. کیا ہو گیا, میری امی نے مجھے پکڑا, چلایا بیٹھ کے, بہت پیار کیا, لیکن دم بھر گیا. اس کے بعد تھوڑا صحیح ہو گیا تھا, پانی وانی چڑھتا میرے اوپر, مجھے بہت شاید ہو گیا. پھر اس کے بعد مدرسہ لے کے گئے میرے, کل سب کو بتایا کہ اس سے پوچھا بھی کیا تو کے ساتھ ہوا ہے, آپ بتائیں. میں نے پھر بتایا, میں ان سے پوچھا تم نے کیا کیا,
अब बताना तो पड़ेगा, कैसा पूछ रहे हैं। बिल्कुल। कैसा बोल रहे हैं, कैसा ये मामला होता है। मैंने सूर्य जी पढ़ी थी मगरिब से पहले, मेरे साथ ये होता है सुबह। सही। कैसे और बड़ा सर माना कि होती है सिर्फ जिन से हाजिरी जिन्नातों की, तो बड़े बड़े जो पीर होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो इससे जिन्नातों को हाजिर करते हैं। लेकिन हमारा काम नहीं है कि आप मगरिब से पहले बैठ के देना सूर्य जिन पढ़ दी, मजाक समझ को कुरान को मजाक लेना अच्छी बात नहीं है। हमें इससे सबक मिलता है कि हमें ऐसी हरकत नहीं करना। बहुत। तो देखा नाज़रीन, यकीन जाने बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है। अगर कुछ लोग ऐसे सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, वो देखना चाहते हैं, वो आजमाना चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल इसको करके देख लें, तो फिर वो ना यकीन जाने उनको भारी पड़ जाता है फिर। तो खुदारा ऐसी चीजें ना करें अपनी जिंदगियों में, कि ऐसी चीजों को अपने आप से बिल्कुल ही दूर कर लें, ताकि आप भी ऐसी चीजों से बच सकें। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगा। कोई सबसे पहले मुझे ये बात आपने बतानी है कि आपने जब सबसे पहले मोटरसाइकिल चलाना सीखी, तो पहले सबसे पहले क्या मामला था, ऐसा कुछ याद है वाकया? दरअसल मोटरसाइकिल मैंने बेसिकली किसी से चलानी तो नहीं सीखी, जैसे मेरे दोस्त अहबाब ने मुझे बता दिया भाई इस तरह चलाते हैं, इस तरह गेयर डालते हैं, इस तरह करते हैं। बहुत सारे सीन हुए इसमें, कुछ बताने लायक है, कुछ बताने लायक नहीं। तो एक सीन ऐसा हुआ कि भाई वो मैं बाइक ले गया, बाइक लेकर गया हूँ मैं। अब ले तो गया मैं, अब जहन में था कि भाई मुझे आती है चलानी ना। अब जब वो बाइक लेकर आया, मैं मुझे टर्न करनी थी गली में ना, गली की तरफ। तो अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, ब्रेक ही लग रहा है। अब अगला भी ब्रेक दबा दी, पिछला ब्रेक भी दबा दिया, अब ब्रेक नहीं लग रहा। मैं बाइक से उतर गया बाइक से उतर के मैं गाड़ी को रोक रहा हूँ। अब मेरा पूरा हाथ मुड़ गया उस पर, काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो गाड़ी कहीं ना टूटी, ना गिरी और ना किसी के लगी। गाड़ी भी आफियत में रही, यानी सेफ रही, और मैं खुद भी सेफ में रहा। बस ये है कि थोड़ी बहुत हाथ मुड़ गया था, जिस बिना पर मुझे तकलीफ पहुंची। सही सही। तो देखा नाज़रीन, कैसे प्यारे प्यारे वाकयात आपको सुनने को मिल रहे हैं। और यौम ईद है इसी का नाम के अपने मुसलमान भाइयों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट को लेकर के आया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यही कोशिश कर रहे हैं अपने सनाखाने मुस्तफ़ा के जरिए, और यकीन जाने ये साथ भी दे रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं हमारे साथ, जो इतने प्यारे प्यारे वाकयात आपको अपनी जिंदगी के सुना रहे हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें, ताकि और भी कुछ मालूमात है जो इनके जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे। तो देखा नाज़रीन, बड़े प्यारे प्यारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, और ईद के रंग सनाखाने मुस्तफ़ा के संग इस सेगमेंट को आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समाअत फरमा रहे हैं, और आपके चेहरों पे भी एक मुस्कुराहट आ रही होगी। तो आप लोगों के लिए ये सेगमेंट हमने सजाया है। अब सैयद अनस साहब की तरफ चलूंगा, और आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूंगा कि ये बताइएगा कि आपको नात खानी की फील्ड में लेकर आने वाला कौन है, और जो सबसे पहले आपने नात पढ़ी, यानी जो सबसे पहले पढ़ी, इंसान को याद होता है ये पढ़ी, तो वो बताइए कौन सी नात थी? हमारे नाज़रीन को ये बात बताइए। नात जो सबसे पहले मुझे नात में दिलाने वाली और नात सिखाने वाली मेरी वालदा है। वाह वाह, मेरी वालदा, क्या बात। मेरी वालदा ने मुझे ना नात सिखाई। ठीक है। वो क्या करती थी, जब मैं छोटा सा था तो मुझे वाली कुर्सी होती है ना जो बच्चों की, जिसपे बंद कर देते आगे से, बच्चा बैठ जाता है आसानी से, वो गिरता उड़ता भी नहीं ठीक, और जाता भी नहीं, जगह से हिलता नहीं। तो उसमें वो मुझे बैठा देती थी, और टीवी खोल कर हाज अभी तक आती थी ना तक आती, तो मैं वो सुनता रहता था और सुनता रहता। ज्यादा जो नाच सुनता था ना, और सदा कादरी की जो सबको पसंद है लंबे, वो नाते अन्नबी सल्लल्लाहु। ठीक है, बच्चे को याद है वैसे। यही नात में जो है ना शुरू में पढ़ता रहता था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यही वाली नात पढ़ना सीखी थी, सदा कादरी की। मेरे में मुझे लिख के भी देती थी नात, जैसे कॉपी में लिख के दे दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि पूरी नात लिख के दे दी। ठीक है, उसको देख देख के पढ़ता रहता। मेरे अम्मी खुद भी सिखाते थे, इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो। सही। तो इस तरह में कोई नात खानी, हालांकि मेरी अम्मी नात खानी है, नात नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे नात पढ़ना उन्होंने सिखाया। वाह वाह, क्या बात। तो देखा नाज़रीन, जब जिनकी वालिदैन और जिनकी वालदा ऐसी हों जो अपनी औलाद की तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के जरिए करें, जब उनको परवान चढ़ाएं मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हुए,
تو پھر ان کی اولاد ایسے ہی میرے مصطفیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے. جہاں پر بھی جاتے ہیں پھر سرکار کے نام سے ان کے چرچے کیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی والدین جو ہماری والدہ ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آنے والی اولاد بھی ہماری نیک ہو سکے, وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کرتی رہے. اب سید توصیف شاہ کی طرف میں آؤں گا سوال کو لے کر, اور یہ انتہائی یقین جانے حضور سوال بہت ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کیونکہ عید کا جو پہلا دن گزرا یہ اسی کے مقابلے میں یہ سوال ہے, تو میں چاہوں گا آپ اس میں بہت اچھے انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں. تو عید کا دن جو ایسا دیکھا جاتا ہے کاروباری حضرات کے لیے بڑا مصروف دن کہلاتا ہے. جیسے کوئی کپڑے بیچنے والے ہیں تو دیکھا گیا ہے وہ صبح نماز فجر تک دکان پہ ہی رہتے ہیں, وہ باقاعدہ بہت سے تو جیسے فجر کے بعد بھی وہ 8-9 بجے تک بیٹھے ہی رہتے ہیں, اور بہت سے دیگر جن کے معاملات ایسے ہیں جو بیٹھتے ہیں اپنی دکانوں پہ, تو باقاعدہ دیکھا گیا جو اپنی شاپ سے آتے ہیں گھر پہ آ کے لیٹ کے سو جاتے ہیں. ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ عید کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, تو باقاعدہ وہ ایسے ہی سو جاتے ہیں, ان کی عید کی نماز رہ جاتی ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا میسج دیجیے آپ کہ عید کی نماز رہ جاتی ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان عطا فرمایا. تو اس میں 3 عشرے عطا فرمائے. پہلا ہے عشرہ رحمت, دوسرا ہے عشرہ مغفرت, تیسرا ہے جہنم سے آزادی کا شعبہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چانس عطا فرمایا. چانس کیا کہ یہ مہینہ ہے, اس مہینے میں خوب عبادت کرو, اور اس میں عبادت کرنا ایک نفل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو رمضان شریف کا جو مہینہ ہمیں ملا ہے نا, یہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے ملا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا معاملہ کچھ برعکس ہے, الٹ ہے. کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ملا ہے, ہم یہ سمجھتے کہ رمضان کا مہینہ کمانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب رمضان کا مہینہ ہم نے کیا کس نیت کے ساتھ گزارنا ہے کہ بس اب جتنا ہو سکے نا پورے سال نہیں کمایا, 11 مہینے میں نہیں کمایا, ہمیں اس مہینے میں کمانا ہے کہ بھائی اس مہینے میں یہ کاروبار بھی کرنا ہے, اس مہینے میں یہ کاروبار بھی کرنا ہے. اگر ایک کاروبار ہے گزشتہ 11 مہینوں میں تو دوسرا کاروبار مزید اس مہینے میں بڑھانا ہے کہ بھائی اس مہینے میں اگر بالفرض پینٹوں کا کاروبار چل رہا ہے ہمارا 11 مہینے, تو اس مہینے میں ٹی شرٹ کا بھی اس کے ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی ہماری جو عوام ہے نا وہ عبادت کی طرف کم جاتی ہے, مسجدوں کی طرف کم جاتی ہے, مارکیٹس کی طرف زیادہ, یعنی لالچ زیادہ ہو جاتا ہے. لالچ زیادہ. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ چیز بھی ہے. اب جب چیز لینے جا رہے ہیں نا تو بیچنے والا بھی سوچتا ہے جب کوئی لینا آئیں گے تو ہمیں کرنا ہے, دگنا کرنا ہے. اگر دگنا ہے تو مزید بڑھانا ہے, یعنی بڑھانے کا ہے کس میں, کاروبار میں. اپنی عبادت بڑھانے کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا. ٹھیک ہے, تو رمضان شریف کا مہینہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا, نہ کہ کمانے کے لیے. دیکھیں کمانا ہر مسلمان پر لازم ہے, ہر بار اپنے بال بچوں کو پالنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اور رزق حلال کمانا, اتنا رزق کمانا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنا زندگی کو آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں, لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. شریعت کا دائرہ کیا ہے کہ آپ رزق حلال بھی کمائیں, اور جو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ چیزیں بھی پوری کرو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, ان چیزوں کو بھی پورا کرنا ہے. تو رمضان میں رمضان کے روزے رکھنے, رمضان کے روزے نہیں رکھتے اکثر, ایسا ہوتا ہے بہت زبردست یہ لگائے میں بریانی کے, حلیم کے, تو اس کے تو اس کے. یہ بات یاد رکھیے گا, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں کہ معاونت نہ کرو علی الاسم والعدوان, سرکشی پر اور گناہ پر. اب معاونت, ایک تو بندہ کھانے جا رہا ہے, آپ معاونت کس طرح کر رہے ہو, آپ یہ لگا رہے ہو, ظاہر سی بات ہے بندہ آئے گا, کھا رہا ہے وہ گناہ کر رہے ہو, آپ اس کے ساتھ معاونت کر رہے ہو اس کو کھلانے میں رمضان کے اندر, کیونکہ روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان آگے پر لازم ہے. اب وہ رمضان کے روزے چھوڑا ہے, ہم نے کاروبار کو یہ بھی بنا لیا کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے بجائے مزید گناہ کی طرف جا رہے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے کہا کہ بھائی رمضان آپ چاند رات تک وہ فجر تک لگے ہوئے حضرت, فجر کی نماز کل, ٹھیک ہے فجر کی نماز ہی پڑھ رہے, فجر کی نماز لازم ہے, رات فجر تک بیٹھنا کاروبار کے لیے لازم نہیں, ٹھیک ہے فجر کی نماز لازم فرض ہے, ٹھیک ہے فرض واجب کے لیے بھی ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ عید کی نماز اپنے کاروبار کی وجہ سے چھوڑ دینا. دیکھیں اس کو آپ اس طرح نہیں سمجھیں, شرعی مسئلہ کیا ہے میں بتاؤں گا, لیکن آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب بندہ سال میں ایک چیز 2 مرتبہ آ رہی ہے, سال میں ایک چیز 2 مرتبہ آ رہی ہے, تو اب ہم اس 2 مرتبہ میں سال میں 2 مرتبہ آ رہی ہے اس کو بھی نہ نبھائے نا,
تو ہم پر تف ہے. اللہ بہت خوب، یہ صحیح. اب عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، عید الفطر کی نماز، یہ صحیح. عید الاضحیٰ کی نماز ایک مرتبہ آتی ہے، 2 مرتبہ آ رہی. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کس میں؟ اپنے ذاتی معاملات میں. اللہ. تو ہم پر تف ہے نا. یہ اور صحیح. پھر عید کی نماز کو چھوڑ دینا واجب کا ترک ہے، کیونکہ عید کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے. واجب کا ترک کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، یعنی حرام کے قریب ہے. بالکل. تو انسان اس کا مطلب یہ جب بھی حرام کام کرے، حرام کے قریب ہے، قریب. ٹھیک ہے، تو اس طرح حرام کی طرف جا رہا ہے وہ. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، گھر بار کو پال رہا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حد سے زیادہ خواہشات نفس. دیکھیں مال دبا کے کمائے، مال دبا کے کمائے، منع نہیں کر رہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بہت ٹھیک ہے. زبردست. مال پر اب لالچ نہ کریں کہ اتنا آ جائے، اس سے ڈبل آ جائے، اس سے ڈبل آ جائے. اگر میں مہینے میں مثال کے طور پہ 50,000 کما رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں نا میں 50 لاکھ کماؤں. اللہ. ہماری نیت یہ ہو چکی ہے، بہت ہماری نیت یہ ہو چکی ہے. تو لہٰذا شریعت کو ملحوظ خاطر جب رکھا جائے گا نا تو ہمارے کاروبار بھی درست ہوں گے، ہماری روزمرہ کی زندگی بھی درست ہوگی، اور ہماری عید کی نماز بھی پھر ہم وقت پر ہی ادا کریں گے، فجر کی نماز بھی وقت پر ادا کریں گے. بہت زبردست. جب ہوگا کہ جب ہم شریعت کو ملحوظ خاطر رکھیں. اصل مقصد ہے شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنا، اور اصل بات ہی شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کریم سے دعا، اللہ کریم ہم تمام کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق. آمین آمین. تو دیکھا ناظرین، بڑے ہی جامع انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور یقین جانے آپ بہت زیادہ درست فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاملات. ہمارے جو علاقے میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ کے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری لوگ ہیں، جو آپ کے بھی رشتے دار ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہوں گے کہ بھائی وہ نماز فجر بھی ان کی غائب ہے اور عید کی نماز بھی غائب ہے، اس کے بعد وہ سو گئے. تو بڑی زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور ذہن بھی بہت اچھا دلایا ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ اس باتوں پر عمل کریں تاکہ آپ کو اخلاص نصیب ہو سکے، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک سکون آ سکے، ایک اطمینان آ سکے. تو ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں یہ عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ آپ کے لیے لے کر چل رہے ہیں، اور ابھی بہت ہی پیاری پیاری آپ کو باتیں سننے کو ملی ہیں، اور ثنا خانی بھی آپ کو خوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کو ملی ہے. اب اپنے اس سیگمنٹ کو بس اختتام کی طرف لے کر چلیں گے، اور جو باتیں ہیں بس آخری وہ کھانے کے اوپر ہی ہم نے کرنی ہے. تو آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تو آئیے ناظرین، اپنے اس سیگمنٹ کو عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ مزید دوبارہ کرتے ہیں. آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، عید الفطر کا آج دوسرا دن ہے، اور ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ گزار رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے اہتمام بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے شاہ صاحب نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عید کے دن میٹھے کا تو خاص طور پہ زیادہ کیا جاتا ہے، تو ہم نے بھی خاص طور پہ میٹھے کا اہتمام کیا ہے. تو مزید خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی، تو کھاتے بھی رہیں گے تھوڑا تھوڑا، اور آپ سے باتیں بھی کرتے رہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے حساب سے تعاون فرمائیں تاکہ ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلیں. تو آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے شامل رہیں، عید کے رنگ آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور یہ پیاری پیارے ثنا خان مصطفیٰ پیاری پیاری نعتیں بھی آپ کو سنا رہے ہیں، اور درود پاک کی فضیلت بھی آپ جان رہے ہیں. اور عید کے جو پہلا سیگمنٹ ہمارا جو گزرا ہے وہ علامہ صاحب کے ذریعے اور مفتی صاحب کے ساتھ گزرا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے. شاہ صاحب آپ بھی لیجیے تاکہ مزید ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلیں. جی تو اپنی زبانوں پہ کھانا بھی تلاوت فرما رہے ہیں، اور درود پاک کی بھی آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کیجئے، اور تاکہ آپ کو درود پاک کی برکتیں ملتی رہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد. تو اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور اب میں شاہ صاحب کی طرف بات بھی کرتا چلوں گا. جب تک شاہ صاحب ہمارے فری ہو جائیں گے تو ان کی طرف آ جائیں گے ہم. تو حضور میرے کو یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ گھر میں
کون پسند کرتا ہے جو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بھی تاکہ اندازہ مل جائے کہ کون آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس پہ بھی بتائیے۔ میں تو سبھی جیسے سبھی پسند کرتے ہیں کیونکہ واہ واہ، چاچو وغیرہ بھی اور جو بھی گھر میں رہتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے، دادی وغیرہ ہوتی ہیں سب محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہے نا والدہ محبت کرتی ہیں۔ واہ واہ، کیا اپنی بات، والدہ کی تعریف کروں گا تو والدہ ہی جو ہے نا میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زبردست، اور میں کہیں باہر ہوں تو بہت زیادہ پریشان ہو رہتی ہے، صحیح ہے، بھائی مجھے گھر نہیں آیا نا میسج کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، ہاں ٹھیک سب ہے، سے زیادہ والدہ کو ہی فکر ہوتی ہے، والد صاحب کو بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن والد صاحب کا زیادہ دن جو ہے وہ کام میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کام میں ہی رہتے ہیں، لیکن جب رات میں آتے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں، اچھا، اگر میں نہیں ہوتا ہے کسی دن گھر پہ جب وہ کام سے آتے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا کہاں ہے، جب میں گھر بیٹھے وہ دیکھ، لیکن سب سے زیادہ جو فکر کرتی ہے نا وہ والدہ۔ کیا بات۔ تو ناظرین دیکھیں، بڑے خوشیوں کے لمحات ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ آپ لوگ یقین جانیں ہم سے کافی دور ہیں، نہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہم یہ اہتمام کر سکتے ہیں، مگر آپ صرف دور سے دیکھ ہی رہے ہیں ہمیں، تو آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ الحمدللہ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ تو اسی طریقے سے آپ ہمارے سیگمنٹ کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید کچھ باتیں ہیں، پھر اس کے بعد اپنے سیگمنٹ کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلیں گے۔ اب اگلا سوال میں شاہ صاحب کی طرف آؤں گا، سید توصیف شاہ صاحب کی طرف۔ آخری میں یہ میسج بھی ہے کہ عید کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ عید کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیا جائے کہ یوم عید آئی ہے، یہ خوشیوں کا تہوار ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کوئی میسج بھی دیجیے آپ۔ میسج تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے، ماہ رمضان عطا فرمایا۔ در حقیقت عید کس کے لیے ہوتی ہے یہ سمجھیں سب سے پہلے ٹھیک ہے، کہ عید ہوتی ہے ان حضرات کے لیے کہ جنہوں نے ماہ رمضان کو عبادت میں گزارا۔ واہ واہ، بہت زبردست۔ اب عبادت مین عبادت جو خاص عبادت ہوتی ہے رمضان میں کیا ہوتی ہے؟ روزے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ پھر عید الفطر کے دن ایک جو خاص عبادت ہوتی ہے وہ ہے ستیہ فطر، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور ستیہ فطر کے حوالے سے یہ کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزوں کو معلق قرار دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی اس کے روزے معلق ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ صحیح، بالکل۔ اب اگر وہ ستیہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیے جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ پھر اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کے روزوں کو قبول فرماتا ہے، واہ واہ، کیا ٹھیک ہے۔ بات۔ تو یہ بات یہ ہے کہ عید پر اور عید کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ درست دیکھیں جس طرح بندہ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتا ہے نا، کہ بھائی مسجد عام روٹین کے مقابل دیکھا جائے تو رمضان میں کافی آباد ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو جس طرح رمضان کے اندر 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، اسی طرح عید پر بھی، دوسری عید پر بھی، تیسری عید پر بھی، عید کے بعد بھی 5 وقت کی نماز پڑھ، بہت زبردست، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ تو مسجدوں کو خاص کر کے آباد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی دیگر ایکٹیویٹیز ہیں اس کو تو رکھنا ہے، جو شریعت کی مطابق ہے ایکٹیویٹیز اس کو تو رکھنا ہے، لیکن خاص کر جو آپ ایکٹیویٹیز رمضان شریف میں کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، تو آپ کو بعد میں بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ پھر دیگر یہ کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو آپ قرآن پاک کو مزید پڑھتے رہیں، اور اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھیں، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ درست قرآن پاک کو درست پڑھنا بھی یہ لازم ہے، ہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہت زبردست۔ قرآن سیکھنا بھی بہترین شخص کی علامت ہے، قرآن سکھانا بھی بہترین شخص کی علامت ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ اس حدیث پاک کا اگر ہم لفظی اعتبار سے ترجمہ کریں تو یہ کریں گے کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو، لیکن در حقیقت اس حدیث پاک کا معنی یہ ہوگا کہ اپنی آوازوں کو زینت دو قرآن پاک کی تلاوت سے۔ حدیث پاک کو بھی اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی اہمیت بیان کرتی ہے حدیث پاک، اور قرآن پاک کو پڑھنا بھی لازم ہے، کیونکہ قرآن پاک کا تعلق نماز سے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص
قرآن پاک کو درست نہیں پڑھتا تو اس کی نماز میں مکمل نہیں ہے, کوئی نماز بھی درست نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت نماز میں بھی ہو رہی ہے, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, یہ پہ کوئی بھی سورت ملانا ہے تو آپ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہو قرآن پاک کو, آپ سورہ فاتحہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں گے, ورنہ تو نہیں پڑھ سکیں. تو لہٰذا عید کے بعد عید پر بھی نمازوں کی پابندی. واہ 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 کیا بات ہے. دیکھا ناظرین, بہت زبردست عید کا یہ عید خوشیوں کے رنگ, عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ آپ لے کے چل رہے ہیں. اور اب اگلے سوال کی طرف چلوں گا. بس ہمارا پروگرام یہ اختتام کی طرف ہے, اور میٹھا بھی ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے تو اس کو بھی آپ نے لینا ہے. اور خصوصی ہمارا یہ سب اہتمام قرۃ الیکٹرک اسٹور کی جانب سے ہوا ہے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ چھوٹے سے تحفے بھی لیے ہیں. ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا اتنا بڑا کاروبار نہیں ہے, مگر یہ محبت کی ہے انہوں نے, آنے والے سال انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے, ہمارے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مزید کاروبار میں برکت دے, تاکہ اگلی دفعہ جو ہم سیگمنٹ کریں اس میں اور اچھا اہتمام کریں, ان لوگوں کے لیے اور اچھے تحفے تحائف کو لے کر کے آئیں, تاکہ مزید اور رونقیں اس محفل میں ہم بڑھائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میٹھا بھی لے لیں تاکہ اور یہ جس کو لینا. اچھا, میں اگلا سوال اپنا شاہ صاحب کی طرف لے کر آؤں گا. تو ناظرین دیکھا آپ نے, یہ ہم نے الحمدللہ میٹھا بھی جو بنایا ہے, اور ہمارے شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ شروعات بھی کریں اور بتائیے گا بھی کہ کیسا اہتمام کیا ہے ہمارے قرۃ الیکٹرک اسٹور کی جانب سے ہوا ہے. اور خصوصی آپ ان لوگوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا, آپ کے ساتھ یہ عید کے رنگ اسی طریقے سے منا رہے ہیں. اور اگلے سوال کی طرف میں سید انس قادری صاحب کی طرف آؤں گا. حضور یہ بتائیے گا کہ آپ کو وہ کون سا کام ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے, کیونکہ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی والے کام ہوتے ہیں. کسی کو وہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے پاس بالکل گھس گھس کے بیٹھتا ہے, میرے کو اچھا نہیں لگتا. کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں, یار یہ بندہ ہے نا میرے کو دیکھتا ہی رہتا ہے, یہ میرے پیچھے پڑا رہتا ہے ہر ٹائم, جب بھی آؤ بولتا ہے بس تم ہی کھلاؤ, تم ہی خرچہ کراؤ. تو کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو جس سے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہو, یار میرے کو یہ اچھا نہیں لگتا, یہ ہٹاؤ اس کو. یا کبھی محفل میں ایسا ہوتا ہو کہ لوگ شور کر رہے ہیں, آپ نعتیں پڑھنے میں لگے ہیں, تو غصہ آتا ہے کبھی, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں. سب سے زیادہ پریشانی جب ہوتی ہے جب بندہ اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ گل مل جائے, بہت زیادہ نا ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا گھر میں بھی ٹھہرنے دے, اور بالکل جو ہے نا ان کے ساتھ گل مل جائے, پھر ہر وقت ان کے ساتھ رہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے. اتنا ٹائم جو ہے نا دوستوں کو نہیں دینا چاہیے, گھر والوں کو بھی دینا چاہیے. بہت زبردست. اور نعت خوانی کے دوران بھی ہوتا ہے, جب ہم نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں, شور کر رہے ہوتے ہیں, لوگ بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چاہیے کہ جب نعت خوانی ہو رہی ہو تو حضور کی نعت خوانی بالکل ہاتھ باندھ کر ادب سے نظر نیچے کر کے سننا چاہیے. بہت زبردست. واہ واہ واہ, میں اس چیز کو جو ہے نا بہت برا سمجھتا ہوں کہ جو ہے نعت خوانی کے دوران آپ جو ہے نا باتیں کریں یا جو ہے نا اپنی گفتگو میں لگے رہیں, ٹھیک ہے, مذاق مستی کرتے ہیں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی کچھ دن پہلے جو ہے آپ ہماری مسجد میں, درویش مسجد میں, وہاں پر نعت خوانی ہو رہی تھی. تو نعت خوانی ہمارے جاننے والے, ان کا نام عارف ہے, نعت خوانی کر رہے تھے, بہت اچھی نعت خوانی ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے, تو نعت پڑھ رہے تھے, اب کچھ جو ہے نا لڑکے بیٹھے ہوئے اعتکاف میں افراتفری کر رہے تھے. افراتفری والے جو ہے بندے ہوتے ہیں وہ, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. پہلے تو صحیح چل رہا تھا, لیکن جب نعت خوانی ہوتی رہی بیچ میں تو وہ لوگ آپس میں مسجد میں لگ گئے, وہ باتیں کرنے لگ گئے. اب جو نعت پڑھ رہے تھے نا عارف ہمارے, وہ بڑے تھوڑے کڑک مزاج کے, وہ یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے. انہوں نے کیا کرا, نعت خوانی کر رہے تھے, ایک دم چپ ہو گئے. اچھا, بیچ میں ایک ہوا ہے وہ, اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے, اور وہاں سے اٹھ کے آئے اور ہمارے پاس آ گئے. اور ہمیں کہا کہ بھائی انس بھائی یقین کرو میں ان کو سنا دوں گا, کیونکہ مجھے یہ چیز برداشت نہیں کہ جو جب حضور کی نعت خوانی ہو رہی ہو, حضور کی تعریف ہو رہی ہو, تو یہ لوگ بیچ میں بولے. میری بات پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی جو ہے نا وہ ساقی کھلاتی ہے ایک طور پر, جو ہے نا حضور کی ثنا خوانی ہو رہی ہے اور آپ بیچ میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, تو یہ ادب کے خلاف ہے, بے ادبی, ایسا نہیں کرتے. بہت زبردست. اب میں اگلا سوال شاہ صاحب کی طرف آؤں گا, تو آپ بتائیے کہ آپ کو کس طریقے کا لگا ہمارا جو اہتمام کیا ہے, بہت اچھا لگا یا اس میں کسی چیز کی کمی ہے؟ تو یہ بھی ہمارے کو بتاتے رہتا ہے کہ آگے شکایت بھی کریں گے. ماشاء اللہ بہت اچھا بنا, بریانی بھی بہت اچھی بنی ہے, اور جو میٹھا ہے شیر خوردہ یہ بھی بہت پیارا بنا ہے, اچھا بنا ہے, میٹھا بنا ہے, میٹھی ڈش میٹھی بنی, یعنی میٹھی ہو گئی نا. ماشاء اللہ.
اللہ واہ. کی مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے کاروبار میں خوب برکت آمین آمین. تو ناظرین، ہماری جانب ہماری قرۃ الیکٹرک اسٹور کی جانب سے یہ ہمارے شاہ صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. یقین جانا ہے میں تو چھوٹا ہی کہوں گا، مگر آپ لوگوں کی شخصیت تو بہت اعلیٰ ہے. آپ لوگوں کے لیے تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، مگر اس کو ہمارے قرۃ الیکٹرک اسٹور کی جانب سے آپ قبول فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں تاکہ آنے والے جو سیگمنٹ ہوں گے اس میں اور اچھا اہتمام کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اب آخری بس ہمارے لمحات ہیں. اب میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیں آپ کہ آپ کو کلر کون سے پسند ہے کپڑوں کے حوالے سے یا امامہ شریف کے جو آپ پسند کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ناظرین کو اپنی شیئر بتائیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو مجھے جو کلر پسند ہے وہ بلیک ہے. ٹھیک ہے، مجھے بلیک کلر پسند ہے. صحیح ہے. ہاں البتہ بلیک کلر کی ممانعت کچھ ایونٹس پر ہے. بہت کہ کچھ ایام ہیں کہ جن پر بلیک کلر پہننا منع ہے. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جیسے کہ محرم الحرام. ٹھیک ہے، محرم الحرام کے ایام میں، اور خاص کر جب ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے کہ ان کے سوگ کے ایام چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح جن ایام وہ سوگ منانا کہتے ہیں نا، تو ان ایام میں وہ بلیک کپڑے پہنتے ہیں. تو لہٰذا خاص کر ان ایام میں بلیک کپڑے پہننے سے بچیں کہ ان سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت رکھتا ہے روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. لہٰذا اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو ہم انہی کے ساتھ روز قیامت ہوں گے. اور یہ سب کو معاملہ معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بلیک کلر مجھے بہت پسند ہے بیسیکلی نا، لیکن میں احتیاط کرتا ہوں خاص کر ان ایام میں جن ایام میں. بہت زبردست. ایسا ہی. تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنے زبردست سیگمنٹ عید کے رنگ سرا خان مصطفیٰ کے سنگ ہم نے گزارا ہے، اور یقین جانے بڑی خوشی ملی ہے، بڑا پیار ملا ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز میں یہ عید کے رنگ ہم نے ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ گزارے ہیں. آپ کو بھی اس میں بڑا مزہ آیا ہوگا، اور پیارے پیارے اس میں ہم نے سیگمنٹ جو کیے ثنا خان مصطفیٰ کے ساتھ، اور جو کلام سنایا آپ نے، پیاری پیاری گفتگو سنائی، اپنی دل کی باتیں آپ تک انہوں نے شیئر کی ہیں. تو ان کے لیے بھی آپ دعائیں کیجیے گا. اور پھر دوسری طرف ہمارے ساتھ جو سید انس قادری صاحب موجود ہیں، تو ان کے لیے بھی ہمارے قرۃ الیکٹرک اسٹور کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. تو میں چاہوں گا اس کو آپ قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ آتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ابھی تیسرا دن عید کا باقی ہے، اور وہ جو تیسرا دن ہم نے رکھا ہے اس کا سیگمنٹ کا نام رکھا ہے عید کے رنگ بچوں کے سنگ. اور یقین جانے بچوں کے سنگ جو ہوتا ہے ایک ماحول بنتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے آتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے، کوئی پویم سنا رہا ہے، تو کوئی تسبیحات سنا رہا ہے. تو وہ والا سیگمنٹ بھی بڑا خوبصورت ہونے والا ہوگا. تو آپ نے ساتھ رہنا ہے، اس کو بھی باقاعدہ پورا دیکھنا ہے. اگر آپ کے بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، جو اچھا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی ہم اپنی اسکرین پہ لے کر کے آ سکیں. تو آخری میں آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا، اپنے بالخصوص سید توصیف شاہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ایک بار پھر ہمارے کہنے پہ حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور دوسری طرف جو ہمارے سید انس صاحب ہیں، ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. جب بھی حضرت کو میں ٹائم مانگتا ہوں تو حضرت لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین اسی طریقے سے آپ ہمارے اس سیگمنٹ کو عید کے رنگ ثنا خان مصطفیٰ کے سنگ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ عز و جل عید کے تیسرے دن آپ کے ساتھ ملیں گے، اور اس میں بھی ایک الگ ہی رونق لگائیں گے. تو آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علیم قادری. ملتے ہیں عید کے تیسرے دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.